من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری ماں و بہنوں، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کیا وہ سورہ تحریم، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ تحریم کے نام سے. اس سورت کی یہ آیت ہے. اس آیت کی تلاوت اس لیے کیا میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر 3 خواتین اور 3 عورتوں کا قصہ بیان کیا. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے قصہ ہے، اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا قصہ ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت مریم علیہ السلام کا واقعہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی یہاں جایا کرتے تھے. تو ان میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے تو تھوڑی دیر رک جایا کرتے تھے. تو دوسری سوکن جو تھی وہ آپس میں کیا ہے، حسد کرتی تھی. جیسے قرآن نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، سوکن تھی. آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، دنیا کا معمول ہے. تو جب عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی یہاں جایا کرتے تھے تو تھوڑی دیر رک جایا کرتے تھے. خاموشی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور عمل کی نیت سے بیٹھا جائے، انشاءاللہ نفع ہوگا. زندگی میں اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، زندگی یوں ہی بیکار ہے.
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جا کر کے کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے، اور ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیا کرتے تھے، تو اس شہد کی شربت اور شہد کو پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پروگرام بنایا کہ آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں سے نکل کر کے جب ہم لوگ کے پاس آئیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ شوقن تھی، حسد تھا ایک دوسروں سے کہ اللہ کے نبی حضرت زینب کی یہاں کیوں دیر تک ٹھہرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ان کو ایک تدبیر سوچی اور ایک انہوں نے واقعہ قصہ بنایا کہ کیسے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کی یہاں سے دیر تک ٹھہرنے سے روکا جائے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ واقعہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو شہد پی کے آیا ہوں، بدبو کیا مانے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے تو وہاں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی جملہ استعمال کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے انتہائی ناپسند تھا۔ بدبو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بدبو پسند نہیں تھی، بڑے نفیس طبیعت کے تھے، حساس طبیعت کے تھے، ان کو بدبو پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت تھی۔ وجہ صرف یہ تھی، روایتوں اور حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پیاز کچی تو دور کے بعد پکی بھی استعمال نہیں کی، صرف یہی وجہ تھی۔ حتیٰ کہ لہسن کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس فرشتہ جبرائیل امین السلام آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کو یعنی بدبو کی وجہ سے اور لہسن کو استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے جبرائیل کو پسند نہیں ہے، حساس طبیعت کے ہے، اس لیے میں بھی اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں۔ لہذا روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پیاز نہ لہسن کو استعمال کیا، لیکن امتیوں کے لیے اجازت ہے کہ آپ استعمال کیجیے۔ حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس بدبو کے نتیجے میں دور چلے جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لہسن اور پیاز استعمال نہیں کرتے تھے، وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کے پیغام لے کر کے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہ کچی پیاز استعمال کیے اور نہ پکی پیاز، حتیٰ کہ لہسن کو بھی استعمال نہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے ایک آیت نازل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ شہد تو حلال ہے آپ کے لیے، تو آپ نے اس شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا
کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو شہد پی کے آیا، پھر بدبو کیا مطلب؟ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام کریں؟ بیویوں کی دل لگی کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں اور خواتین اور اپنے بیویوں کی خوشی کی خاطر اور ان کی مرضات کی خاطر آپ نے کیا، ان کی رضا کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو آپ نے حرام کر دیا. خیر یہاں سے علماء نے، معاف کیجئے گا میری خواتین، علماء نے لکھا ہے اس چیز کو کہ اگر شوہر بیوی کی مرضات کے لیے یعنی بیوی کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی شوہر شریعت کے خلاف کام کرتا ہو تو شریعت کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا کوئی خواتین، کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ آپ کو نماز عشاء کی جانی نہیں ہے، گھر میں پڑھ لیجئے یا نہ پڑھیے، یا فجر کا وقت ہے آپ نہ اٹھیے، لیٹے رہیے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو مقدم رکھے. اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو شوہر کا یہ کام ہونی چاہیے کہ بیوی کی بات نہ مان کر کے، اس کی خوشنودی کو نہ خیال کر کے، اس کی رضا کا خیال نہ کر کے او شوہر مسجد میں جائے اور اللہ کے حکم کو مقدم کرے. باہر کیف یہ تو بیوی کا معاملہ ہے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے حتیٰ کہ ماں بھی اگر شریعت کے خلاف اگر حکم دے تو اس بیٹے کو ماں جو شریعت کے خلاف ایک حکم دے رہی ہے اس کو بھی ماننے سے منع کیا گیا کہ نہیں، ایسے موقع پہ بھی شریعت کو اور قرآن کو اور حدیث کو اور اللہ کے پیغام کو مقدم رکھنا ہے. بلکہ اگر ماں یوں کہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا ہے آپ کو، تو اس وقت بیٹی کی ذمہ داری، حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اس شخص کی ذمہ داری ہے ماں کی بھی فرما برداری نہ کرے، ماں کی بھی بات نہ مانے، بلکہ مسجد کے اندر جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو مقدم رکھے. بڑی عجیب بات ہے. امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ فجر کا وقت ہے، ایک بیوی خاتون ہے، اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے بعد کچھ پانی لے کر کے شوہر کے منہ کے اوپر مارتی ہے، چھینٹے مارتی ہے، پانی کا قطرہ منہ کے اوپر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، نماز کا وقت ہے، آپ اٹھ جائیے، میں بھی اٹھ چکی ہوں. روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ضحک اللہ تبارک و تعالی، اس عورت کے اس جملے سے اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ خاتون صرف میری پسند کے لیے اور میری رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے اپنے محبوب کے آنکھ کے اوپر پانی کے قطرے کو مار رہی ہے اور اس کو قربانی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے بیدار ہو جاوے. اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد بیوی کے چہرے کے اوپر چند قطرے کو مارتا ہے پانی کو اور کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، میں بھی اٹھ گیا ہوں، نماز کا وقت آیا، تو امام مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضحک اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس حرکت کو، اس نقشے کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، تم نے میری رضا کے لیے ایسا عمل کیے ہو تو ضحک اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہنستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت
فرض نماز سے کئی گنا بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت انسان کو قربانی دینی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت، اور حدیث کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پکارتے ہیں کہ حل من مستغفر حل من مسترزق، کہ ہے کوئی شخص مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی شخص رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کا طلب کرتا ہو، گناہوں کا معافی چاہنے والا، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا، اسرت پیدا کر دوں گا، حلال روزی دوں گا، اور تمہاری نسلوں میں برکتیں عطا فرماؤں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت یہ اعلان کرتا ہے. جب کوئی شخص تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر حل من مسترزق، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آؤ مغفرت طلب کرو، معاف کر دوں گا. میں گناہوں کا ڈھیر بھی لے کر کے آؤ گے تو اللہ کے پاس ایک ندامت کا آنسو بہا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہوگا تو اس آنسو کے ایک قطرے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ تہجد کے وقت کیا ہے اعلان کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی فضیلت اور فرض کے مقابلے میں اس کے ثواب کو بڑھا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ثواب کو کیوں بڑھائے، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تین ہے کہ ایسے موقع پہ انسان اپنے تین محبوب چیز کو قربان کرتا ہے. اگر شوہر اٹھتا ہے، مرد اٹھتا ہے، تو وہ بھی تین اپنی محبوب اور اپنی پسند کی چیز کو قربان کرتا ہے. اور بیوی اور خاتون اگر اٹھتی ہے تو وہ بھی تین پسندیدہ چیزوں کو قربان کرتی ہے. نمبر ایک کہ تہجد کے وقت جو سحر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت، انسان پوری رات بھی نہ سوئے لیکن اس وقت نیند بڑے مزے کی آتی ہے. نیند بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، نیند اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے. تو اس وقت انسان اٹھتا ہے کہ اللہ کا پکار ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ پکار رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندے کہاں ہو، اٹھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، آج میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت ایسی جوش میں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پوری رات سوئے یا نہ سوئے لیکن اس وقت بڑی اچھی اور پیاری نیند آتی ہے. تو اس وقت ایک انسان اپنی محبوب پیاری نیند کو قربان کرتا ہے. اور کیا ہے دوسری چیز، یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا اپنی محبوب چیز کو قربان کرتا ہے کہ اس وقت جب شوہر اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے حکم کے خاطر اور تیرے فرمان کے خاطر اپنی بیوی کی گود کو چھوڑ کر کے تیرے لیے قربانی دے رہا ہوں. اور بیوی جب اٹھتی ہے تو اس وقت یہی کرتی ہے، یہی محبوب چیز کو قربان کرتی ہے کہ شوہر کے گود کو جو آرام کی نیند آتی ہے اور سکون اور قرار ملتا ہے، اس سکون اور قرار کو چھوڑ کر کے تیرے حکم کے لیے بیدار ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ مثلا اس وقت بستر کی گرمی بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہو، ماحول سرد ہو، سردی سخت پڑ رہی ہو، پانی انسان چھونا کتراتا ہو، اس وقت انسان اس محبوب بستر کو جس کے اوپر گرمی ہے اور کمبل اوڑا ہوا ہے اس کو قربان کرتا ہے صرف اللہ کے حکم کے خاطر اور اللہ کے حضور پیشگی کے خاطر قربان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور بندیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے نیک بندوں، اے میرے نیک بندیوں، میری محبت کے خاطر تم نے اپنی محبوب اور محبت کو قربان کیا، تو دیکھ اب میرا پیار تیرے ساتھ کیا میرا صلہ اور بدلہ ہوگا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے حل من مستغفر حل من مسترزق، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
ہے کوئی گناہوں کو طلب کرنے معافی چاہنے والا توبہ کرنے والا؟ آؤ تم سب کے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا؟ اس وقت اللہ اعلان کرتا ہے، ایک ایک نعمتوں کو یاد دلا کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی رزق میں وسعت طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشان حال، اس کی پریشانی کی فریاد رسی کی جائے گی، پریشانیوں کو حل کیا جائے گا۔ ہے کوئی بے اولاد، اٹھ اور اپنے اولاد کی تمنا لے کر کے اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر، اللہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ ایک ایک نعمتوں کو اس وقت یاد دلاتا ہے۔ تو انسان جب تمام اس محبوب چیز کی قربانی دیتا ہے کہ شوہر کی بھی قربانی، بیوی شوہر کی قربانی، اور شوہر بیوی کی قربانی، اور بستر گرم ہے اس کی قربانی، سردی کو برداشت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے نیک بندو، تو نے میرے لیے خاطر اور میری محبت کی خاطر اپنے محبوب کی قربانی دیے ہو، تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ اس لیے میری خواتین، مائیں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا حلال چیز، جس چیز کو حلال کیا اس کو کیوں حرام کیا ہو؟ تب تغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے ایک حلال چیز کو یعنی شہد کو تم حرام اپنے اوپر کر لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہوا، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قسم سے نکالنے کے لیے اور اس حرام کو، جس کو آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، اس حرمت سے نکالنے کے لیے قسم کا کفارہ رکھا ہے۔ آپ قسم کا کفارہ دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے شہد کو پھر حلال کر دے گا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر بیوی شوہر کو اجازت کہے کہ شریعت کے خلاف قدم اٹھاؤ، یعنی داڑھی کو منڈا دو، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، میرے نبی کی سنت ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں تیری بات اس وقت نہیں مانوں گا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو کہے کہ آپ بھی شریعت کے خلاف چلو، سر سے دوپٹے کو اتار دو، تو ایسے موقع پہ بھی آپ کا فرمان یہی ہونی چاہیے کہ نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے اور میرے اللہ کا فرمان اور حکم ہے کہ اس کو شریعت کے اندر بال کو اور سر کو ستر بنایا گیا ہے کہ عورت کا بال ستر ہے، باہر نکلے تو اس کو چھپا کر کے نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، اور عورانیت کے ساتھ نہ نکلے، کیوں اگر آپ بےہودگی کے ساتھ باہر نکلیں گے تو شیطان زبردست بہکانے والا، طاقت والا ہے، آپ کو فتنے کے اندر ڈال دے گا۔ تو اگر کوئی شخص اور کوئی شوہر بیوی کو کہے کہ نماز نہ پڑھو اور دوپٹے سر پہ نہ رکھو، بغیر دوپٹے کو چلو، تو اس وقت نیک خاتون کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں، آپ کی رضا کی خاطر میں اللہ کا فرمان نہیں ٹھکرا سکتی، اللہ کے حکم اور شریعت کو مقدم رکھوں گی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا، کتنا دردناک واقعہ ہے۔ امام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑے دور دراز سفر سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں، معلوم تھا کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کے کیا حال ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ ہدا ہو، ایک لفظ استعمال کیوں کہ ہدا ہو۔ لغت والوں نے 2 معنی اس کے بتائے ہیں کہ آرام ہو گیا، اس کا معنی ہوتا ہے آرام ہو گیا۔ اب کیا مطلب آرام ہو گیا؟ آرام کا ایک معنی یہ ہے کہ طبیعت خراب تھی، اس کو صحت مل گئی، آرام ہو گیا اس کو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ بیمار تھا، موت کے آغوش میں چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، آرام کی نیند سو گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہی جملہ استعمال کی، آرام ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولی۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر، حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کیا اس چیز کو
کہ رات کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اپنے پاس ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ساتھ میں سوئے بھی اور مجاملت کی۔ اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا لخت جگر دنیا سے رات ہی میں رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پیر سے زمین کھسک جاتی ہے اور فوراً کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری خاتون، آپ نے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو رات کو بتانا ہونا تھا، آپ ابھی کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کا جواب سنیے، کیسی تربیت یافتہ خاتون تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے میرے شوہر، اگر میں رات کو آتا، آپ لمبے سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اگر میں رات کو آپ کے بچے اور لخت جگر کے مرنے کی خبر دیتا تو ہو سکتا رات کی نیند آپ کی اڑ جاتی، آپ پریشان ہوتے۔ آپ تو پہلی سے سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، پھر جا کر کے اگر آپ کو یہ اطلاع دے دیتی تو آپ زیادہ پریشان ہوتے۔ تو آپ کی خوشی کی خاطر، آپ کی پریشانی نہ ہونے کی خاطر میں نے آپ کو یہ اطلاع نہیں دی۔ یہ ہے نیک خاتون، یہ ہے تربیت یافتہ خاتون۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر بالائے غضب یہ ہوا کہ آپ نے رات کو مجھے بلایا اپنے پاس تو صرف اس لیے تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، آپ کو سکون کی نیند آ جاوے۔ خدا کی قسم میری نیت میں بس یہی تھی، میں چاہتی تو آپ کو بتا دیتی کہ آپ کا لخت جگر بغل کمرے کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، لیکن صرف میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں آپ کی نیند حرام نہ ہو جاوے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس واقعے کو سن کر کے محلے کی مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اپنا رخ بدلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام قصہ پورا بتاتے ہیں کہ یوں قصہ پیش آیا، رات کا وقت آیا، میرا بچہ میرے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، پھر بھی میری بیوی مجھے اطلاع نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل عرستم اللیل، کیا تم رات کو سوئے بھی ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ بتایا کہ رات کو نیند بھی آئی، رات کو بیوی بھی بلائی اور آپس میں ہم لوگ ملے بھی اور مجاملت بھی کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات جس بچے اور آج کی صحبت سے اور آج کی ملاقات سے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملاقات سے ایک بچہ عطا فرمائے، آپ کو ایک لڑکا عطا فرمائے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا دیا کہ ساتھ میں وہ بچہ حافظ قرآن بنے۔ واقعہ ایسا ہی پیش ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مہینوں کے بعد لڑکے کی ولادت ہوئی۔ علماء لکھتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ بھی دعا دے سکتے تھے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ مدینے کا تاجر بنے گا، آپ کا بچہ سیاست داں بنے گا، آپ کا بچہ فلاں بنے گا، فلاں حاکم بنے گا، فلاں بیرسٹر بنے گا، لیکن یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں دی، جبکہ دعا دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا دی کہ آپ کا بچہ اس ملنے سے اور اس ملاقات جو آج کی رات میں آپ کی بیوی نے اپنے صبر کے ساتھ آپ کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے نتیجے میں اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک ایسا لڑکا جو اللہ تبارک و تعالی اسے حافظ قرآن بنائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے حافظ قرآن کی دعا کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
قرآن کی برکت کی بڑی فضیلت آئی ہے. اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کے تعلق سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے کہ اے میرے مولا، تو نے میرا لخت جگر عطا کیا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچا، اس کی حفاظت فرما، دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا، قرآن کا حامل بنا، قرآن کا حافظ قرآن بنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی دعا دی ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا اللہ کے نبی دوسری دعا بھی دے سکتے تھے، لیکن سمجھ میں آیا حافظ قرآن کی دنیا میں بھی فضیلت ہے اور آخرت میں بھی فضیلت ہے. علماء اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو حافظ قرآن بنا، اور اس بچے سے 8 بچے ہوئے، 8 نسلیں پھیلی، اور تمام کے تمام اولاد، ان کی جو 8 اولاد ہوئی، سب کے سب حافظ قرآن لکھے بنے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نسل سے 300 سال تک علماء اور محدثین اور فقیہ نکلتے رہے. اللہ اکبر! یہ کیا نتیجہ ہے؟ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ اسی نیک خاتون کا نتیجہ تھا. تو جس نیک خاتون نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنی قربان کر دی، وہ شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری خاتون، تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا، کیوں نہیں بتایا میرے لخت جگر کے تعلق سے؟ اور حد یہ ہے کہ تو نے مجھے رات کو بلایا اپنے پاس، آخر کیا وجہ تھی؟ ماں خاتون کہتی ہے جو تربیت یافتہ نیک خاتون تھی کہ میرے دل سے پوچھو، میرے دل سے اور جگر سے پوچھو کہ ایک طرف میرا بچہ دوسرے کمرے میں مردہ پڑا ہوا ہے اور میں آپ کو بلا رہی ہوں صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو اور میرے خاوند کو اور میرے سرتاج کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایک لمبے سفر سے آئے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، کہیں ان کو میں بتا دیا تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، نیند میں خلل ہوگی، تکلیف بڑھے گی. صرف اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ میں نے دل میں پتھر کو رکھا. میرے جگر کو دیکھو، میرے دل کو دیکھو کہ پتھر رکھ کر کے میں تجھے رات کو بولا. یہی نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اس ملاقات سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بچہ عطا فرمائے گا اور وہ حافظ قرآن بنے گا. ایسا ہی ہوا کہ بچہ حافظ قرآن بنا. ان کے 8 بچے ہوئے، وہ سب کے سب حافظ قرآن بنے. اور حتیٰ کہ علماء نے فرمایا، لکھا ہے اس کی شرح، اس حدیث کی شرح میں کہ اس نسل سے 300 سال تک علماء اور محدثین اور فقہاء پیدا ہوتا ہے. صرف اس ایک نیک خاتون کی دعا، اس کی قربانی تھی کہ 300 سال تک اس نسل سے علماء اور فقیہ، محدثین، اللہ کے ولی، بڑے قاری، بڑے حافظ قرآن، بڑے خوشنما اور بڑے سنت کے حامل اور شریعت کے محافظ پیدا ہوئے. یہ صرف اس خاتون کی قربانی تھی. تو میرے ماں و بہنوں، آپ کو بھی ایسی نیک اور اپنے کو تربیت کرنی ہے. میری بہنوں، آپ کو بھی ایسی ہی بننی ہے. خدا کی قسم، جب ایسی تربیت ہوگی اور ایسی خاتون آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی بنیں گی اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا کو بھی چمکائے گا. اور آخرت کو کہنے کیا ہے؟ اللہ او عطا کرے گا. اللہ تو او اللہ ہے، او عطا کرے گا کہ دنیا میں جس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ خاتون اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے، وہ چیز مطالبہ کرتی ہے جس کو شوہر دے نہیں سکتا ہے، پورا نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپس کے جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکت کو اٹھا دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپس میاں بیوی کے جھگڑوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت کو اٹھا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، حمالی کا کام کرتے تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے. ایک دن کام کے لیے گئے. امام بخاری نے اس کو نقل کیا، ایک صحابی کا واقعہ، کوئی قصہ نہیں ہے بلکہ شریعت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو حمالی کا کام اور مزدوری کا کام کرتے تھے. وہ صحابی جب کام کے لیے گئے
تو گھر جب واپس آئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی پوچھتی ہے کچھ کما کے لائے, کچھ مزدوری کر کے لائے؟ اور شوہر کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مزدوری ملی نہیں, کچھ کام نہیں ملا. شوہر کا منہ ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے کہہ کر کے. بیوی کہتی ہے میرے سرتاج, اے میرے خاوند, منہ چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ جو اللہ کل مجھے کھلا کر کے سلایا, آج اللہ چاہتا ہے کہ میں آج بھوکے سوؤں, آپ بھی بھوکے سوئے. تو اللہ کل ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے سوئے تھے, آج اللہ کو اسی بات کی خوشی ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں گے تو ہم صبر کے ساتھ سو جائیں گے. آپ کو منہ چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً امام بخاری نے نقل کیا کہ دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا. دوسرے دن بھی تقریباً ایسی ہی واقعہ پیش آیا. شوہر آتے پوچھتے کیا ہوا, کہتے کہ کام کچھ ملا نہیں, مزدوری ملی نہیں. نیک خاتون تھی, وہ کہتے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی 2 دن سے بھوکے ہیں, میں بھی 2 دن سے بھوکا ہوں. اللہ سے صبر کر کے دعا کر کے رات کو سو جائیں گے کہ جو اللہ کل نعمتوں کے ساتھ کھلا کر کے شکر میں ہم سوئے تھے, تو آج اللہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہوئے سو جائیں. تیسرے دن جب شوہر نکلنے لگے تو بیوی کہتی ہے کہ رکیے, اور دروازے تک جاتی ہے. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ سنت ہے کہ اگر شوہر آپ کا باہر کمانے کے لیے جاوے تو نیک خاتون کی فطرت اور سنت ہونی چاہیے کہ شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جائے, میٹھی بول بول کر کے بھیجے, دعائیں دے کر کے بھیجے. خدا کی قسم یہ شوہر اپنے لیے نہیں جا رہا ہے, یہ بیوی بچوں کے لیے نیند کی قربانی دے رہا ہے. اپنی راحت جسم چاہتا تھا کہ تھک کے باہر سے آیا ہو, ذرا آرام کر لو, لیکن ڈیوٹی کا وقت ہوا, مزدوری کا وقت ہوا, یہ شوہر فوراً نکلتا ہے. اس لیے نیک خاتون کی فطرت اور طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بیوی دروازے تک آئے. وہ صحابی جب نکل رہے تھے تو فوراً نیک خاتون کہتی ذرا ٹھہریے, رکی. دروازے تک آ کر کے رخصت کرتی. رخصت کرنے کے بعد کہتی ذرا ایک بات سنتی جائیں گی. وہ فرماتے کیا بات؟ کہتے کہ سنیے, اگر آج بھی اگر کام نہ ملے آپ کو, آج بھی اگر مزدوری نہ ملے, تو خدا کی قسم گھر آنا, لیکن حرام مال لے کر کے نہ آنا. حرام مال لے کر کے نہ آنا. میں اپنے پیٹ کے اندر حرام مال اور حرام غذا کو برداشت نہیں کروں گی. مجھے حرام کی ضرورت نہیں ہے. آپ حلال اگر ملے تو حلال روزی لے کر کے آئیے. حرام میری خوشنودی کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام مال اور حرام قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مالک ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. اگر میرے مولا کو یہی منظور ہے کہ ہم بھوکے رہے تو آپ حرام مال نہیں بلکہ یوں ہی گھر واپس چلے آئیے گا. ہم بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. میرا اللہ ہے, وہ اللہ رزق دینے والا ہے, جو اللہ کا نعمتوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دی. تو آج بھی اللہ اگر چاہے گا تو کھلائے گا, نہیں چاہے تو بھوکے بستر پہ سلا دے گا. اس لیے حرام مال لانے کی ضرورت نہیں. یہ نیک خاتون تھی, یہ تربیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے, تہجد کا وقت ہے, امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری بیویوں کو اٹھاؤ, میری بیویوں کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے فتنے نازل ہو رہے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے اور اللہ کے فتنے نازل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیویوں کو اٹھاؤ. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رات کو اٹھ کر کے اللہ سے رحمتوں کی دعا کرنی چاہیے اور فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. کیا جملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. رب قاسیۃ فی الدنیا وفی العاریۃ فی الآخرہ. یہ سنو, محدثین نے اس کی وضاحت کیا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اے خواتین سنو, کہ جو دنیا کے اندر لباس کو اتار دیتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت اور قیامت کے دن اس کے لباس کو اتار دے گا اور برہنہ کر دے گا اس کو.
کیا مطلب؟ محدثین نے فرمایا، اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ فی الآخرہ، کہ عورتیں جو دنیا کے اندر عریانیت اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کل آخرت کے اندر اس کے لباس کو اتار دے گا اور اس کو برہنہ کر دے گا۔ محدثین اس کی 3 مطلب لکھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ خاتون اور عورتیں مراد ہیں جو کپڑے کو فٹ پہنتی ہے، ٹائٹ پہنتی ہے، جس سے جسم کا ابھار دکھتا ہے، تو اس عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ فی الآخرہ، کہ جو عورت دنیا کے اندر ٹائٹ اور فٹ کپڑے پہنے گی، اللہ تبارک و تعالی کل اس کے جسم سے کپڑے کو نکال دے گا، اتار دے گا اور اس کو برہنہ کر دے گا۔ بعض محدثین نے فرمایا اور بعض علماء نے اس کی حدیث کی وضاحت اور تشریح کی ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہے کہ جو بے پردگی یا اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کہ جس سے جسم جھلکتا ہو، جسم دکھتا ہو، تو اس خاتون کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت جملہ فرمایا کہ رب قاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ فی الآخرہ، کہ جو عورتیں دنیا کے اندر اتنی باریک کپڑا پہنتی ہے کہ جس سے جسم جھلکتا ہو، جسم دکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اور آخرت کے اندر اس کے کپڑے کو اتار دے گا اور اس کو برہنہ کر دے گا۔ اور بعض علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مراد وہ عورتیں ہیں، اس حدیث سے عورتیں مراد لی گئی ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شوہر کو کیا کہا ہے اور میاں بیوی کے تعلق کو کیسا نقشہ کھینچا، اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے عورتوں تم شوہروں کے لباس ہو، تم ان کے کپڑے ہو، اور بیویاں یہ شوہروں کے کپڑے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص، کوئی بیوی، کوئی خاتون اپنے شوہر کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ اپنے شوہر کے لباس اور کپڑے کو اتارتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے کپڑے کو اتارتا ہے۔ کتنا سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری خواتین کو جگاؤ، اور آگے یہ جملہ فرمایا ہے، اس لیے میرے ماؤ بہنوں کہ جب باہر نکلو تو ایک شریعت کے مطابق نکلو، پردے کے ساتھ نکلو، ایسے کپڑے استعمال نہ کرو، اتنے ٹائٹ فٹ نہ ہو جس سے جسم ابھرا ہوا دکھے، اور باریک کپڑے نہ ہو، وہ تو کپڑے بغیر کپڑے کے مثل ہو گیا، یہ تو ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ جو دنیا کے اندر اس طریقے سے اپنائے گی، یعنی شوہروں کی نافرمانی کرے گی، ٹائٹ فٹ کپڑے پہنے گی یا اتنا باریک کپڑا پہنے گی جس سے جسم جھلکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس خاتون کے جسم سے کپڑے کو اتار دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برہنہ کر دے گا۔ تو ایک تو قصہ یہ ہے قرآن کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے تعلق سے بیان کیا کہ مرضات ربک، اپنے شوہروں کی رضامندی کے، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ نے کیا ہے، شہد کو حلال تھا اس کو حرام کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں سے خطاب کیا کہ اے بیویوں تم لوگ یہ نہ سوچو اور فخر نہ کرو کہ تم خدمت گزار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی خدمت کرتی ہو، تو سنو اگر تم لوگ اے عائشہ، اے حفصہ، اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو اس پروپیگنڈے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا فقط سغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ ہوا مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اے حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم دونوں اپنے پروپیگنڈے سے جو اللہ کے نبی کے خلاف بنائے ہو، حضرت زینب کی یہاں دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سے اگر اس سے توبہ نہیں کرتے ہو اور باز نہیں آتے ہو تو سن لو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ پہ ایسی خواتین کو لائے گا جو اللہ کی نبی کی خدمت کرنے والی ہوں۔ تم فخر محسوس نہ کرو یا اپنے کو محسن نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ شکر گزاری کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی اور اپنے محبوب اور اپنے پیغمبر کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے تمہیں طلاق دلوا کر کے نبی کی زوجہ کے اندر اور رشتے کے اندر ایسی خواتین کو لائے گا جس کو قرآن میں نقل کیا ہے کہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار، کہ ایسی مسلمان فرما بردار عورتوں کو اللہ کے نبی کی زوجہ میں لائے گا جو مسلمہ فرما بردار بھی ہوگی، مومنہ بھی ہوگی، قناعت کرنے والی ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنے والی ہوگی، عبادت کرنے والی ہوگی، اور بعض عورتیں سیبہ ہوں گی، بعض باکرہ ہوں گی۔ اللہ کے خزانے میں اور اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی شان میں تم لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اس سے توبہ کرو۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ نبی کے ذریعے تم لوگوں کو طلاق دلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجے کے اندر دوسری عورت کو لائے گا۔ اس لیے میری خواتین، آپ کو اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ایک اپنا خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ جنت بنانا چاہتے ہیں، جنت بنتا کیسے ہے؟ محل کا نام جنت نہیں ہے، مخمل کا نام جنت نہیں ہے، اور اسی طرح قالین کا نام جنت نہیں ہے، مسریوں اور فرنیچر کا نام جنت نہیں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن محبت اگر نہیں ہے، شوہر سے دل لگی نہیں ہے، شوہر سے تعلق نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود خدا کی قسم تم بستر پہ ضرور لیٹ رہے ہو، تم بستر پہ قالین پہ ہو، گادی پہ سوئے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور تمہارا شوہر باہری قدم رکھے گا، کیوں یہ سوچے گا کہ گھر جاؤں گا تو کھٹ پٹ ہوگا، تو کیا فائدہ گھر جا کر کے؟ تو نیک بننے کی ضرورت ہے، صالحات بننے کی ضرورت ہے، مومنات بننے کی ضرورت ہے، شوہروں کی فرما برداری کرنا یہ اصل جنت ہے۔ اگر آپس کے تعلقات خوش ہوں گے، آپ کی دوسروں کی محبت ہوگی، تو خدا کی قسم بستر پہ نہیں اینٹ پہ بھی سر رکھ کر کے لیٹو گے تو سکون کا نیند آئے گا۔ لیکن اگر آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپس کی محبتیں نہیں ہیں، میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، تو خدا کی قسم قالین کی بھی بستر ہوں گے تو نیند ستائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے فرما بردار بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ازواج نے آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پروپیگنڈا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ پیش کرا کر کے پورے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے خواتین نیک بن جاؤ، اپنے شوہروں کی تابع بردار بن جاؤ، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، ایک خوشنما باغ بنانا چاہتے ہو، پرسکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اپنے شوہروں کی تابع دار بن جاؤ، شوہروں کی بات مانو، ایسی بات ہرگز نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو شوہر کی تابعداری میں نقل کیا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے اوپر کیا ہے گٹھری لے کر کے نکل رہی ہے وہاں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چال سے پہچان جاتے ہیں کہ حضرت اسما بنت بکر جا رہی ہے۔ حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان جاتے ہیں کہ سر کے اوپر گٹھری ہے اور کھجور کی گٹھری لے کر کے جا رہی ہے، وزنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر کے کہتے ہیں کہ اسما اتنا وزن لے کر کے جا رہی ہو، پیچھے کجاوے کے اندر بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ سواری کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں آگے چل کر کے اتار دوں گا۔ حضرت اسما کا جواب اور تابعداری دیکھو شوہر کا، کیسا تابعدار اور کیسی تربیت کی صحابیہ کی، کیسی تربیت کی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کوئی وزنی نہیں ہے، آپ جائیے، تشریف لے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، وزندار ہے، وزنی ہے۔ اپنی اونٹنی کو اللہ کے نبی بیٹھا دیتے ہیں، کہتے اسما بیٹھ جائے گی، لیکن اللہ حضرت اسما کا جواب سنیے، وہ نہیں بیٹھتی ہے اور کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں۔ جب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آتی ہے، ان کے شوہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے ہیں تو حضرت اسما یہ بیان کرتی قصہ کہ میں آ رہی تھی وزندار گٹھر لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، مجھے بیٹھنے کے لیے بولے لیکن میں نے نہیں بیٹھی، تو اللہ حضرت ان کے شوہر نے کہا کہ بیٹھ جانا چاہیے تھا،
کیا اس میں شک کی بات تھی؟ تمہیں بیٹھ جانا چاہیے، وزنی سامان بھی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا شک کی بات تھی، بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت اسماء کا جواب سنیا، حضرت اسماء نے کیسا خوبصورت جواب دیا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے خاوند، میں بیٹھ جاتی اور میرے سر کے اوپر جو گٹری تھا وہ بھی وزنی تھا، میں اٹھانے کے قابل نہیں تھی، سر پہ اس بوجھ کو اٹھا کر کے چلی آ رہی تھی، میں بیٹھ جاتا، لیکن دل میں خیال آیا کہ جب میں بیٹھ کر کے مدینے کے اندر داخل ہوں گی تو لوگ دیکھ کر کے کیا سوچیں گے کہ دیکھو ان کا شوہر کیسا ہے جو جماعتوں میں جا رہا ہے، سفروں میں جا رہا ہے اور یہ دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے۔ صرف اس خیال اور لوگوں کی بدگمانی کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کے اور اونٹنی کے اوپر نہیں بیٹھی کہ لوگ صرف یہ نہ کہے کہ کیسا اس کا شوہر ہے کہ جو جماعت میں پھرتا ہے اور ان کی بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہے۔ صرف اس بات کی بنیاد پہ کہ لوگوں کی بدگمانیاں ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی جو سرتاج عالم ہے، دنیا کے سرتاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر بھی حضرت اسماء شوہر کی تابعداری میں اور شوہر کی بے عزتی نہ ہو، اس جملے سے بچنے کے لیے کہ شوہر تانا نہ بنے، لوگ تانا نہ دے میرے شوہر کو، اس بنیاد پہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ کیسی تابعداری، کیسی فرما برداری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے پھر بھی وہ خاتون نہیں بیٹھ رہی ہے صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو کوئی تانا نہ دے، میرے شوہر کے خلاف کوئی نہ بنے بات کرے کہ دیکھو ان کا شوہر جماعتوں میں پھرتا ہے، ان کا شوہر سفر میں جاتے رہتا ہے اور یہ دیکھو بیوی اور گھر کا حال یہ ہے کہ دوسروں کا محتاج بنی۔ صرف اس تانا سے بچنے کے لیے میرے سرتاج میں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور اللہ کے نبی کی سواری کے اوپر سوار ہوا۔ کیسی خواتین، کیسے شوہر کے فرما بردار۔ لیکن میرے محترم اور میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے، پرسکون بنانا چاہتی ہے، خوبصورت ماحول بنانا چاہتی ہے، اپنی نسلوں کو حسین بنانا چاہتی ہے، اپنی نسلوں کو تابعدار اور فرما بردار اور اسی طرح نیک صالح اور قرآن کا محافظ بنانا چاہتی ہے اور قرآن کا شریعت کا داعی بنانا چاہتی ہے، تو آپ کو بھی اسی سیرت کو اپنانا پڑے گا، آپ کو بھی ایسی ہی سیرت اور حسین بننا پڑے گا، ایسے زیورات اور اخلاق کے زیورات سے مزین ہونا پڑے گا۔ آپ کو سکون ایسا نام نہیں ہے کہ آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہے، میاں بیوی میاں سے اور میاں شوہر سے بیوی سے آپس میں کھٹپٹ ہے اور آپ چاہیں گے سکون نہیں زندگی میں، خدا کی قسم ایسے گھروں کے اوپر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں اڑ جاتی ہے۔ تو جب جس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت اڑ جائے، تو اس گھر کے اندر کیسے خیر و برکت ہے، وہ گھر کیسے جنت بنے گا، اس گھر کے اندر خیر کے دروازے کیسے کھلیں گے، اس خاوند اور میاں بیوی کے تعلقات سے اور رشتے سے اور آپس کی مجامعات سے پیدا ہونے والے بچے کیسے دین کے داعی بنیں گے، جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت اٹھ گئی ہو اور جس گھر کے اندر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب اترتا ہو۔ اس لیے نیک بننے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ہے، دوسرا واقعہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا واقعہ بتایا ہے۔ فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، وقت ہو گیا چل رہا ہے، حضرت آسیہ جن کا نام تھا، فرعون کی بیوی ہے۔ بڑا عجیب قصہ ہے، امام رومی نے مثنوی معارف المثنوی کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ فرعون کی بیوی کا ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لائی اور اللہ کے اوپر ایمان لائی۔ حضرت آسیہ کا جو خادمہ جب فرعون کو پتا چلا تو اتنا جلال میں آیا اور فرعون نے اس کے سزا کے لیے حکم کو نافذ کر دیا۔ اور کیا حکم نافذ کیا کہ 3 دن تک ایک کڑھائی کے اندر تیل کو کھلایا گیا، گرم کیا گیا۔ ذرا سوچو میری ماؤں بہنوں اور خواتین کہ 10 منٹ کے اندر جب تیل کو سبزی بنانے کے لیے گرم کرتے ہیں تو کیسے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے اور کیسی تپش پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل 3 دن تک ایک بڑے برتن کے اندر تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب وہ تیل بالکل کھول گیا، آگ بن گیا، تو اس خادمہ کو بچوں کے ساتھ لایا گیا اور فرعون نے اس کے پہلا بچہ جو 7 سال کا تھا
تھا، اس سے کہا کہ اے آسیہ کی خادمہ، اگر تو موسیٰ اور موسیٰ کے رب سے انکار نہیں کرتی ہے تو تجھ کو اس تیل گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایک خاتون تھی، نیک خاتون، جس کی تربیت شریعت کے مطابق ہوئی۔ یہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ فرعون تیرے خدائی سے مجھے ڈر نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائی ہوں تو بس میرے لیے وہی ہے، تجھے جو سزا دینی ہے دے۔ فرعون ان کے 7 سال کے بچے کو لے کر کے تیل میں ڈال دیتا ہے، کچھ ہی دیر میں بچہ دم توڑ دیتا ہے، تڑپ کر کے مر جاتا ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ اے خادمہ، اگر تو نہیں سنے گی اور باز نہیں آئے گی اور موسیٰ کے رب سے اگر انکار نہیں کرے گی تو اسی طرح تمہارے چھوٹے بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں بھی تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بچے کے تڑپ کو دیکھ کر کے، جو 7 سال کے بچے کو تیل میں ڈالا گیا تھا اور بچہ بالکل چند ہی وقت کے اندر دم توڑ دیا، تڑپ گیا، تو اس ماں کا قدم ذرا لڑکھڑاتا ہے کہ سامنے میرا بچہ کس طریقے سے تڑپ کر کے دم توڑ رہا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ معارف المصنوی کے اندر لکھا اس واقعے کو ایسا نقل کیا کہ دل کو چیر دیتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میری ماں، اے میری ماں، موسیٰ اور موسیٰ کا جو رب ہے وہی حق ہے، یہ فرعون باطل ہے۔ جو اپنی نظروں سے تم جنت کو دیکھ رہی ہو، صحیح میں جنت وہی ہے، اپنے قدم کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعہ ایسا ہی پیش ہوا، اپنے قدم کو پیچھے نہیں کی ہو۔ آخر کار فرعون نے اس کے چھوٹے بچے کو پکڑ کر کے اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور کچھ ہی دیر کے اندر اس خاتون کو، جو آسیہ، حضرت آسیہ کی خادمہ تھی، اس کو بھی تیل کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ حضرت آسیہ جب اس واقعہ کو اور اس عورت اور اس خادمہ کو، استقامت کو اور دین اور موسیٰ کے رب کے اوپر مرتے ہوئے دیکھی تو فوراً اپنے دل میں خیال کی یہ فرعون غلط ہے اور موسیٰ کا رب سچ ہے اور وہی حق۔ فرعون کو پتا چلا کہ آپ کی بیوی بھی اس خادمہ سے متاثر ہے۔ فرعون آ کر کے سمجھاتا ہے اپنی بیوی کو، کہتا ہے کہ بھئی تمہارے کیا کمی ہے، تجھے یہ فرش مخمل تمہیں عطا کیا گیا، تمہارا شوہر اور عزت ایسی ہے اور دولت اتنی ہے کہ کون سی زیورات کی کمی ہے، اور عزت کے کہنے کیا کہ تیرے شوہر کو لوگ رب سمجھ کر کے ڈرتے اور سجدے کرتے، ایسی عزت دی ہے، ایسی دولت عطا کی ہے، لیکن تم اپنے موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو جو تم مانی ہو اور ایمان قبول کر لیے، اس سے توبہ کر لو، اس سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی ایسے ہی سزا دی جائے گی۔ حضرت آسیہ کہتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہو کر ڈالو، میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہوں۔ فرعون جو ایک ظالم تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہتا تھا، اس وقت فوراً اپنی خاتون اور اپنی بیوی کو لا کر کے سر عام مجمع کے سامنے لاتی ہے، لا کر کے ایک سزا متعین کرتا ہے۔ وہ سزا کیا ہے کہ پھانسی دینا، اور پھانسی بھی کیسا عجیب، اس کا شدید تھا، پھانسی دینے کا طریقہ تھا، بڑا ظالم تھا یہ شخص کہ اس کے ہاتھ کے اندر کیل گاڑ دیے جاتے، پیروں کے اندر کیل گاڑ دیا جاتا، پورا جسم ننگا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ایک ایک چمڑی کو یہ فرعون نکالتا ہے، عورت تڑپتی ہے اور تڑپ کر کے ایسے ہی دم دے دیتی ہے، دم توڑ دیتی ہے۔ قرآن نے اس کو کیا نقل کیا ہے کہ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، قرآن نے عجیب اس کو نقل کیا ہے کہ میں اس کو نقل کیا کہ اس وقت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس طرح تڑپتے ہوئے دنیا سے گئی اور اللہ سے کیا سوال کی، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ جنت چاہیے، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، تیرے دین کی خاطر اور تیری شریعت کی خاطر میں نے سب کچھ برداشت کیا، میری ایک تمنا ہے کہ جنت میں جب مجھے داخل کرنا تو اپنا پڑوسی بنا کر کے مجھے داخل کرنا۔ کیسی عجیب دعا کی، اس کو قرآن کے اندر میں نقل کیا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔
ان کی اس دعا کو، اس طلب کو جو اللہ سے اس وقت دعا مانگی تھی، قرآن نے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کو نازل کیا، وحی بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دیا۔ تو میری خواتین، میری ماں و بہنوں، جب آپ بھی دین کی خاطر ایسی مٹیں گی، دنیا کو ترجیح نہیں دے گی بلکہ دین کو ترجیح دے گی، آپ شریعت کو ترجیح دیں گے، تو خدا کی قسم آپ کی گھروں کے اندر بھی ایسی جنت پیدا ہوگا، آپ کا گھر ایسی جنت بنے گا، ایسی سکون کی زندگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی طرف کو دین کی خاطر دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جس طریقے سے حضرت عائشہ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی دعا قبول کی اور قرآن میں اس کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ کی دعا یہی تھی کہ اللہ مجھے جنت عطا کرنا، تو جنت میں اپنا پڑوسی بنا کر کے عطا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک خاتون کی دعا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو کیوں نقل کیا، اس قصے کو کیوں نقل کیا؟ صرف اس بات کو بتانے کے لیے، خاتون، اے میری ماں و بہنوں، اے میری امتیوں، اے میرے بندوں، سنو، تمہارے پاس تو اتنے زیورات بھی نہیں جو حضرت عائشہ کو اللہ نے دیا تھا۔ کون سے زیورات کی کمی تھی؟ فرش مخمل ان کے پاس تھا، سلطنت تھی، فرعون ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ نہیں ہے، نہ زیورات ہے، نہ دنیا ہے، نہ دولت ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم اس طریقے سے اگر کرو گی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے میری ماں بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری خواتین، میری بہنیں، ذرا غور سے سنو، دین کے نام پہ قربانی پیش کرو۔ آپ بے حیائی اور اسی طریقے سے آپ کسی بات کی بنیاد پہ ادھر ادھر نظریں نہ اٹھاؤ، ماں باپ کی عزتوں کو پامال نہ کرو۔ خدا کی قسم، ماں باپ اور شریعت کے مطابق چلو گے تو وہ سرتاج عطا کرے گا اللہ آپ کو، کہ جو دنیا کے اندر بھی جنت کی خوشبو محسوس کرو گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا آپ کو جنت بڑھا کر کے دے گا۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے میں متوجہ ہوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے حکم کو مانو، ماں باپ کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ماں باپ کی باتوں کو مانو اور شریعت کے خلاف قدم ہرگز نہ اٹھاؤ۔ کسی کا بھی فون ہو، کسی کا بھی کال ہو، کسی کا بھی ایک دنیا ہو، کچھ بھی ہو، میرے ماں باپ اگر غریب ہے تو میرے لیے وہی بادشاہت ہے، میرے لیے وہی سلطنت ہے۔ تمہارا مال جہنم میں جائے، میں غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہو۔ تم لاکھ پھسلاؤ مجھے، لاکھ ورغلاؤ، کسی کے پھسلانے پہ اور ورغلانے پہ، کسی کے بہکانے پہ اور نئی نئی چیزوں دکھانے کے، یہ جنت ہے، یہ خوشنما ہے، یہ چیزیں ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، ہرگز قدم نہ اٹھانا۔ خدا کی قسم، دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا، کتنا جیو گے؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، اس سے زیادہ کیا جاؤ گے؟ اس سے کیا زندہ رہو گے؟ 60 سال۔ آخر موت آئے گی اور تمہارے ناک اور کان کے اندر روئی ٹھوس دی جائے گی اور ایک نہلانے والی عورت آئے گی، نہلا کر کے کپڑے پہنا کر کے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بتاؤ، جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اس وقت شرم کے مارے سر جھک جائے گا، کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میری ماؤں بہنوں، اس لیے میری بہنوں، میں آپ سے متوجہ ہوں، آپ ایسا قدم ہرگز نہ اٹھانا۔ خدا کی قسم، آپ شریعت کے مطابق، ماں باپ کے حکموں کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے دین کے خاطر، حضرت موسیٰ کے دین کی خاطر اپنے دین اور اپنے جسم کو اور اپنی دنیا کو برباد کر دی، اپنی سلطنت کو قربان کر دی، فرش مخمل کو چھوڑ دی کہ موسیٰ حق ہے، موسیٰ کا رب حق ہے، یہ فرعون باطل ہے، فرعون ظالم ہے۔ میرے نظروں کے سامنے ایک تیل کھولتا ہوا تیل کے اندر 2 بچوں کو اور اس کی ماں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا، ڈال دیا، یقیناً یہ ظالم ہے، یہ باطل ہے۔ موسیٰ کا رب ہے، حق ہے وہ۔ تو ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا اور دعا کیا تھی؟ یہی دعا تھی کہ اللہ جب مجھے موت دے اور جب میں مر جاؤں اور جنت میں داخلہ دے تو جنت میں کوئی ایسی جگہ مت رکھنا بلکہ اپنا پڑوسی بنا کر کے رکھنا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور قرآن میں اس کی دعا کو نقل کیا ہے۔
اس لیے میری ماں بہنوں اور میری بچیوں اور میری بہنوں، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، غلط قدم بالکل ہرگز نہ ہو۔ میرے ماں باپ میرے سرتاج ہیں، میرے ماں باپ کے حکم سب کچھ ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا تاریخ ہونے والی ہے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا اندھیری ہو جائے گی، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو دنیا سے جانا ہے۔ ذرا سوچو کہ آپ نے شریعت، قرآن اور سنت کے خلاف زندگی کٹائی، آپ نے ماں باپ کی بات کو ٹھکرایا اور ایک عیاش کے ساتھ چلے گئے، کسی کی بات اور بہکاوے میں پھنس گئے، تو خدا کی قسم کل جب قبر کے اندر سو گے، اللہ حضور ہوگا، اللہ جب سامنا ہوگا تو اس وقت اپنا سر کیا دکھاؤ گے، اپنا کیا منہ دکھاؤ گے؟ خون کے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے کو سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ دو قصہ بتایا گیا، تیسرا قصہ مریم بنت عمران کا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جب احسنت فرجہا، اپنے فرض کو اور اپنی عزت کو محفوظ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام میں کیا عطا کیا؟ انعام میں ایک نبی عطا کیا۔ انعام میں کیا عطا کیا؟ ایک نبی کو عطا کیا۔ کس نتیجے میں؟ کہ انہوں نے اپنے عزت کی حفاظت کی۔ تو انعام میں کیا نتیجہ دیا اللہ نے؟ انعام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے دیا۔ اس لیے میری خاتون، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن ہو، قرآن کا داعی ہو، قرآن کا محافظ ہو، دین کا داعی ہو، گھر اور نسلیں خوبصورت بنے، نسلیں بالکل نیک بنے، صالح اولاد بنے، تو آپ کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام اپنے عزت کی حفاظت کی، ادھر ادھر نظریں نہیں اٹھائی، لاکھ سوالات ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو مقدم رکھی اور اپنی عزت کی حفاظت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں نیک صالح نہیں بلکہ نبی بنا کر کے دکھا۔ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ سنو، نبیوں کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن میری خواتین، میری ماں بہنوں، اگر آپ بھی اسی طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرو گے تو خدا کی قسم تمہاری نسلوں میں اللہ کا ولی پیدا کرے گا، اپنا ولی پیدا کرے گا، نیک صالح بنائے گا۔ آج ہماری ماں بہنوں کی کوکھ کیوں بانجھ ہو گئی ہے؟ کیوں آخر نیک صالح اولاد نہیں ہو رہی؟ بچے ایسے ہو رہے ہیں، ایسے نافرمان بچے ہو رہے کہ موٹے موٹے خون کے قطرے ماں باپ کے ٹپک رہے۔ صرف ہماری دین کی کمی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہماری ماؤں کے اندر شوہروں کی نافرمانی نہیں ہے۔ آپ آپس میں محبت کے ساتھ رہیے، الفت کے ساتھ رہیے، خدا کی قسم لڑائی جھگڑے چھوڑیے، اس سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے تو ہرگز نہ لڑیے، اگر بچوں کے سامنے لڑائی ہو تو اس سے بچوں کے دلوں میں بات کی عظمت ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق اپنے کو زیور بنانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جنت دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد بھی جنت چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں اللہ کا ولی پیدا ہو، نیک صالح پیدا ہو، تو آپ کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے فضل کے محتاج ہیں، یقیناً ہم گندے ہیں اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن تیرے بندے ہیں، اے میرے مولا، اے اللہ تیرے دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دنیا اغراض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہے، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں میری ماں و بہنیں جمع ہوئی ہیں، اے اللہ تیرے دین کی نسبت سے یہاں آیا ہوں، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جتنے ہماری بہنیں بغیر شادی شدہ کے ہیں، اللہ ان کے نیک صالح جوڑے مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے خواتین، اے اللہ جو ان کے قدم غلط اٹھنے کو بھی ہے، اے اللہ اگر ان کو شیطان پھسلا رہا ہے، اللہ ان کے قدم کو روک دے، اے اللہ ان کے ماں باپ کے فرما بردار بنا، اے اللہ ان کا عہد
جوڑا نصیب فرما اے اللہ، ان کا وہ جوڑا جو شریعت کے مطابق ہو اور ان کے ماں باپ کی خواہش اور ان کے ماں باپ کا انتخاب ہو۔ اے اللہ اے اللہ آج کیا ہے نیک، اے اللہ ہماری خواتین، اے اللہ ہماری بہنیں بے راہ روی کے شکار ہو رہی ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ خاتون جا تو رہی ہے اے اللہ، لیکن تیرے دین کو بھی اے اللہ تہس نہس کر کے جا رہی ہے، اے اللہ تیرے دین کا مذاق ہو رہا ہے، اے اللہ غیروں کے پاس جا کر کے دین کا مذاق ہوتا ہے، اے اللہ تیرے دین کے اللہ مذاق اڑانے والے مذاق اڑا رہے ہیں، اے اللہ یقیناً اس کا سبب ہم بن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اللہ جھگڑے ہے، لڑائی ہے، اے اللہ تمام جھگڑوں کو، لڑائی کو محبت الفت میں بدل دے، اے اللہ پرسکون زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن جو بے اولاد ہے اے اللہ ان کے نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ان کی گود کو نیک صالح اولاد سے بھر دے، اے اللہ تمام مصائب سے، اللہ مصیبتوں سے، تکلیف سے حفاظت فرما، اے اللہ حسن معاشرت عطا فرما، اے اللہ اپنے احکام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ ہماری خواتین کو نیک صالح بنا، اے نیک صالح بنیں گی اے اللہ اس سے نسلیں نیک صالح بنیں گی، اے اللہ آپ نے کہا ہے کہ جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو اس سے نسلیں پڑھتی ہے، اے اللہ ایک مرد پڑھتا ہے، ایک لڑ پڑھتا ہے تو ایک فرد بنتا ہے، لیکن ایک عورت پڑھتی ہے اے اللہ نیک بنتی ہے تو اس سے نسلیں آنے والی اے اللہ وہ بھی نیک بنتی ہے۔ اے مولا کریم ہماری خواتین کو، ہماری ماں و بہنوں کو نیک صالح بنا، اس نے معاشرت عطا فرما، اے اللہ شوہروں کے اور بچوں کو تابع دار بنا، فرما بردار بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔